اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قیل في قنوت عيد الفطر أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا۔ مومنین و مومنات، خداوند متعالی آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ اکثر و بیشتر یہ سوال چل رہا ہے اور پہلے سے بھی ہے کہ شیعہ عید کیسے منائیں کہ جبکہ مولا علی علیہ السلام کو 19 کو ضربت لگی اور 21 کو مولا کی شہادت ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد وآل محمد کی مصیبت پر ہمیں محزون ہونا چاہیے، غم کرنا چاہیے، اور شیعہ یعنی حیدر کرار اگر غم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس بہانے سے کہ بس ان کی شہادت ہوئی ہم عید نہیں کرتے تو نؤمن ببعض و نکفر ببعض، خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بعض آیات کا انکار کرتے تھے اور بعض پر ایمان لاتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ محمد وآل محمد یہ فرماتے ہیں کہ شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جب ہماری خوشی ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ہمارے حزن ہوتا ہے تو وہ محزون ہوتے ہیں اور غمزدہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم عید الفطر نہیں مناتے کیونکہ مولا کی شہادت ہوئی، تو پھر ہم عید الاضحیٰ بھی نہیں منا سکتے۔ عید الاضحیٰ میں عرفہ سے پہلے اور عرفہ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، اور اسی طرح ذی الحج میں شہادتیں بھی ہیں، یعنی 18 ذی الحج سے پہلے، تو پھر ہمیں ذی الحج بھی نہیں منانی چاہیے۔ اسی طرح 20 جمادی الثانی وہ بھی نہیں منانی چاہیے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت، کیونکہ 3 جمادی الثانی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی طرح سال میں ہم پھر کوئی جو ہے عید نہیں منا سکتے کہ محمد والے محمد کے افراد کے گھرانے والوں کی کچھ نہ کچھ شہادتیں ان کے وہاں پر موجود ہیں۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو کنسیپٹ ہے اور ہمارا خیال عید کے بارے میں وہ کچھ اور ہے کہ عید نہیں منانی چاہیے۔ کیا مطلب، عید کا معنی کیا ہے، عید کا مفہوم کیا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی نہیں منانی چاہیے۔ اصل میں یہ بتائیں کہ عید ہوتی کیا ہے تو پھر یہ ہے، ورنہ عید منانا ٹھیک ہے، عید منانا جائز ہے، نہ فقط جائز ہے کہ بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت وحی شب اور دن عید الفطر کو بہت محترم سمجھتے تھے، بہت ہی عزت و احترام کرتے تھے محمد وآل محمد، اور اس کے فضائل کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ مومنوں کو اس دن کے فضائل کے بارے میں غفلت سے خبردار کرتے تھے۔ عید فطر عید قربانی اور عید غدیر کے ساتھ سال کے سب سے عظیم عیدوں میں سے ہیں، یعنی یہ عید فطر ہے، عید قربان ہے، عید غدیر ہے، 18 ذی الحج ہے، یہ بہت بڑی عیدیں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس دن کی رات کو شب قدر کی طرف فضیلت دی ہے۔ یہی وہ دن ہے جب مومنین ایک ماہ کے روزے رکھنے کے بعد اپنی پاکیزہ فطرت کو دوبارہ حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کی قربت کی طرف اپنی زندگی کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو خاص معنویت عطا کی ہے تاکہ مؤمنین کا دھیان اور توجہ اپنی اصلی حقیقت اور محضیت خالصیت کی طرف زیادہ ہو۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اہل بیت علیہ السلام اس دن کے فضائل کو بہت اہمیت دیتے تھے اور لوگوں کو اس دن کے حوالے سے غفلت سے خبردار فرمایا کرتے تھے۔ بہت ہی
دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور امام سید الساجدین کی صحیفہ سجادیہ سے دعا عید کے بارے میں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہی سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں تھے کہ جب ان سے پہلے امیر المومنین کی شہادت ہو چکی تھی، لہٰذا ان کو بھی پتہ کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہے اور ہمارے جد کی شہادت ہے، تو پھر ہم عید کیسے منائیں؟ تو پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا، یا ہماری باتیں جو ہیں وہ زیادہ ویلیویبل ہوں گی۔ تو آپ کی خدمت میں روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید فطر کی شب اور دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ وَهِيَ تُسَمَّى لَيْلَةَ الْجَوَائِزِ أَعْطَى اللَّهُ الْعَالَمِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ الْبِلَادِ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ وَيَقِفُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السَّكَكِ فَيَقُولُونَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اخرجوا إلى رب کریم یعطی الجزیل ویغفر العظیم۔ جب عید الفطر کی رات آئے، جسے شب جوائز یعنی انعاموں کی رات کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام لوگوں کو بغیر حساب کے ان کے عمل کا اجر دے گا۔ یہ ہوتی ہے عید۔ اور جب عید کا دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شہروں میں فرشتوں کو بھیجے گا، جو زمین پر آئیں گے اور گلیوں میں کھڑے ہو کر یہ آواز دیں گے، اے امت محمد، اپنے پروردگار کی طرف جاؤ جو عظیم انعام دیتا ہے اور بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ ملائکتی ما جزاء الأجیر اذا عمل عملہ، قال فتقول الملائکہ الہنا وسیدنا جزاؤہ ان توفی اجرہ۔ جب وہ نماز عید کی جگہ پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، میرے فرشتوں، مزدور کا کیا بدلہ ہوتا ہے جب وہ اپنا کام مکمل کرے؟ فرشتے جواب دیں گے، اے ہمارے معبود اور آقا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا پورا انعام عطا کر دے۔ قال فیقول اللہ عز وجل فإنی أشهدکم ملائکتی انی قد جعلت ثوابهم عن صیامهم شہر رمضان وقیامهم فیہ رضائی ومغفرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں اپنے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے رمضان کے روزوں اور قیام کا بدلہ اپنی رضا اور معافی کو قرار دیا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی عید ہے کہ انسان جہنم میں جا رہا ہو اور خدا جہنم کے کنارے سے اس کو جنت کی طرف بھیج دے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ معافی خدا کی طرف سے کتنی بڑی معافی ہے۔ اگر ایک انسان خدا نخواستہ اگر اس کو سزائے موت ہو جائے، پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے لیے اس کو انسان لے جائے، تو اگر وہیں سے آواز آ جائے کہ ہم نے اس کو معاف کیا، تو وہ کتنا خوشی کا سامان ہوگا اس کے اہل و عیال کے لیے اور اس کے دوستوں کے لیے اور ان کے قریبیوں کے لیے، کتنا خوشی کا سامان ہوگا۔ یہ تو دنیا کی موت ہے نا، لیکن جب جہنم میں انسان جا رہا ہو اور وہاں سے معافی اور اللہ کی رضا مل جائے، تو وہ انسان کے لیے کتنی خوشی کا باعث ہوگا۔ وَيَقُولُ يَا عِبَادِي سَلُونِي فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا تَسْأَلُونِ الْيَوْمَ فِي جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ إِلَّا عَطَيْتُكُمْ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا، اے میرے بندو، جو کچھ تم چاہتے ہو مجھ سے مانگو، کہ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ آج میں تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام حاجات عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کیسی عید ہے، بہت عزت والی عید۔ وعزتی لأسترن علیکم عوراتکم ما راقبتمونی وعزتی لأجرتکم ولا افضحکم بین یدی اصحاب الخلود۔ اور میری عزت کی قسم، میں تمہارے عیبوں کو چھپا دوں گا، اور جب تک تم مجھ سے ڈرتے رہو گے، اور میری عزت کی قسم، میں تمہیں انعام دوں گا اور تمہیں جہنم کے ابدی رہائشیوں کے سامنے رسوا
نہیں کروں گا۔ لا افضحکم بین یدی اصحاب الخلود، جو جہنم میں رہنے والے ہیں ان کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ انصرفوا مغفورا لکم قد ارضیتمونی ورضیت عنکم، پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا واپس چلے جاؤ میرے بندو، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہوں۔ قال فتفرح الملائکہ وتستبشر ویحنی بعضها بعضا بما یعطی اللہ هذه الامہ اذا افطروا، پھر فرشتے خوش ہو جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو اس بات پر مبارکباد دیں گے جو اللہ تبارک و تعالی اس امت کو عید فطر پر عطا کرتا ہے۔ امالی مفید میں 27 نمبر مجلس میں اور صفحہ 232 میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسری روایت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، خطب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام للناس یوم الفطر فقال ایها الناس ان یومکم هذا یوم یصاب فیہ المحسنون ویخسر فیہ المسیئون وهو اشبہ یوم بیوم قیامتکم فاذکروا بخروجکم من منازلکم الى مصلاکم خروجکم من الاجداث الى ربکم اذکروا بوقوفکم فی مصلاکم وقوفکم بین یدی ربکم واذکروا برجوعکم الی منازلکم فی الجنہ او النار وعلموا عباد اللہ ان ادنى ما للصائمین والصائمات ان يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان ابشروا عباد اللہ فقد غفر اللہ لكم ما سلف من ذنوبکم فانظروا کیف تکونون فیما تستعنفون۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے معصوم والدین، اپنے معصوم اجداد سے نقل کرتے ہوئے کہ امیر المؤمنین نے عید فطر کے دن لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا ہم جس مولا کی شہادت کے بارے میں کہتے ہیں خود مولا یہ فرما رہے ہیں، ہمیں حکم دے رہے ہیں اے لوگو تمہارا یہ دن ایسا دن ہے جس میں محسنات کو ثواب دیا جاتا ہے اور گناہگار خسارے میں پڑتے ہیں۔ یعنی جو محسنین و محسنات ہیں، مومنین و مومنات جو احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے لوگ ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، محسنین کو ثواب دیا جاتا ہے اور گناہ گار خسارے میں پڑتے ہیں۔ یہ دن تمہارے قیامت کے دن سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، تمہاری منازل سے نماز گاہ تک کا خروج تمہارے قبروں سے تمہارے رب کی طرف نکلنے کی یاد دلاتا ہے۔ جب تم اپنے گھروں سے نکلتے ہو اور اپنی نماز کی طرف جاتے ہو تو گویا کہ یہ ایسا ہے کہ جس طرح قبروں سے نکل کر تم اپنے پروردگار کی طرف جا رہے ہو، اور نماز گاہ میں کھڑا ہونا تمہارے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی یاد دلاتا ہے، اور تمہارا واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹنا تمہارے جنت یا جہنم میں واپس جانے کی یاد دلاتا ہے۔ جان لو اے اللہ کے بندو، روزہ دار مرد و خواتین کا کم سے کم انعام یہ ہے کہ رمضان کے آخر میں ایک فرشتہ ان سے کہے گا خوش ہو جاؤ اللہ کے بندو، تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور دیکھو کہ تم مستقبل میں کیسے عمل انجام دیتے ہو۔ امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں عید فطر کے استقبال کے موقع پر مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ واجبر مصیبتنا بشہرنا وبارک لنا فی یوم عیدنا وفطرنا واجعلہ من خیر یوم مر علینا اجلبہ لعفو ومحاہ لذنب واغفر لنا ما خفی من ذنوبنا اللہم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا الذی جعلتہ للمؤمنین عیدا وسرورا ولأہل ملتک مجمعا ومحتشدا من کل ذنب اذنبناہ او سوء اسلفناہ او خاطر شرا ازمرناہ توبۃ من لا ینطوی علی رجوع
اے اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج اور ہمارے لیے ہمارے مہینے کی مصیبتوں کو دور کر، اور ہمارے عید کے دن اور فطر کے دن کو برکت دے، اور اسے ہمارے لیے بہترین دنوں میں سے قرار دے جو ہم پر گزرے ہیں، تاکہ اس دن ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو، اور ہمارے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو دھو ڈال۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تیرے سامنے اس دن، عید فطر کے دن، جسے تو نے ایمان والوں کے لیے یعنی مومنین کے لیے عید اور خوشی کا دن اور تیری ملت کے لوگوں کے لیے اجتماع کا دن بنایا تو نے، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جو ہم نے کیے، اور جو برے اعمال ہم نے کیے، اور جو برا ارادہ ہمارے دلوں میں آیا تھا، توبہ کرتے ہیں ایسی توبہ جس میں کبھی گناہ کی طرف واپس جانے کا ارادہ نہ ہو، جس کو کہتے ہیں توبتاً نصوحا۔ یہ مولا ہمارے لیے فرما رہے ہیں، ورنہ وہ تو معصومین ہیں، اور جس میں کبھی مصیبت کی طرف رجوع نہ ہو، اور معصیت کی طرف، جس میں کبھی معصیت اور گناہ کی طرف رجوع نہ ہو، ایسی توبہ ہم کرتے ہیں۔ اے پروردگار اس عید کو تمام مومنین کے لیے مبارک بنا، اور اس دن ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اصل میں عید کا مفہوم کیا ہے؟ عید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے اپنے اعمال کا بدلہ، جو جزا اللہ نے رکھی ہے، اللہ سے انعام لیں۔ جب بھی کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ وہ اپنے بابا سے، اپنی مما سے انعام وصول کرے، تو ہم بھی اسی طرح ہے کہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں، ہمیں جنت کا لالچ ہے کہ ہم پروردگار سے درخواست کرتے ہیں، پروردگار ان روزوں کے بدلے میں ہمیں اپنی جہنم سے چھٹکارا عطا فرما اور اپنی جنت کا حقدار بنا۔ اصل میں عید کا مفہوم یہ ہے، عید میں انسان قبر کو یاد کرے، حشر کو یاد کرے، اور اس عید والے دن جزئی طور پر اگر انسان محمد وال محمد کی یاد منائے اور ان کا غم منائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم بس عید مناتے ہی نہیں ہیں کیونکہ محمد وال محمد کی شہادتیں ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جزئی طور پر وہاں پر مصائب پڑھا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے ان عید والے دن، لیکن عید سے فرار کرنا اور عید کا انکار کرنا یہ محمد وال محمد کے فرامین میں نہیں ہے، بلکہ ان کے فرامین میں یہ تشویق پائی جاتی ہے، شوق پایا جاتا ہے کہ عید کو عید سمجھو، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے، خدایا ہمیں محمد و آل محمد کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی نصیب فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عید والے دن ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔